ہسپتال کا عملہ آپریشن تھیٹر کے عملے کا مخصوص لباس پہنے بابا جان کو اسٹریچر پر لٹائے تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آنے والے لوگوں کو تیزی سے پیچھے ہٹا کر اسٹریچر کو آگے سے آگے دھکیلا جا رہا تھا۔ آپریشن کے مقرر کردہ ٹائم سے وقت ضائع ہو چکا تھا، اس لیے سب افراد تیزی سے حرکت میں تھے۔ آخر بابا جان تھیٹر پہنچ گئے۔ بابا جان بھی آپریشن کے مخصوص لباس میں ملبوس لیٹے تھے۔ سب ڈاکٹر حرکت میں آ گئے اور ڈاکٹر اپنے آلات آپریشن کی مشینوں اور کمپیوٹر کی مدد سے جسم پر کٹ دیے جانے کی جگہ کا تعین کر رہے تھے کہ یہاں سے جسم کو کٹ لگا کر آپریشن کی ابتدا کی جا سکے گی۔ ابھی وہ کٹ لگانے ہی والے تھے، لیکن اس سے پہلے بابا جان کو بے ہوش کرنا ضروری تھا۔ بے ہوش کرنے والا عملہ آگے بڑھا تو اچانک بابا جان کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹرز ایک منٹ کے لیے اپنے ہاتھ روک کر بابا کی بات سننے کے لیے متوجہ ہوئے کہ اللہ جانے بابے کو کیا تکلیف ہے جو وہ بتانا چاہتا ہے۔ بابا نے اپنے گلے کو صاف کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر پتر، اللہ تجھے خوش رکھے اور کامیاب و کامران کرے۔ پترا، میری ایک درخواست ہے، اگر مان لو تو میں آپ لوگوں کا احسان اگلے جہان جا کر بھی نہ دے سکوں گا۔ بولے بابا جان، کیا بات ہے؟ سرجن بیٹا، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، میری درخواست ہے مجھے جمعہ پڑھ لینے دیا جائے اور میرے روزانہ کے معمول کے چند اذکار کرنے دیں، وہ بھی مجھے پڑھ لینے دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ پڑھنے سے رہ جاؤں اور مجھے کچھ ہو جائے، پھر اس کے بعد جو آپ کے دل میں آئے کر لینا، یعنی آپریشن فی الحال ملتوی کر دو، جمعے کے بعد کر لینا، مہربانی ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر نے بابا کی التجا کو خلاف واقعہ خلاف قانون منظور کر لیا اور بابا کا آپریشن ملتوی کر کے مغرب کے بعد ہونا طے کر دیا۔ لہٰذا بابا جان کو آپریشن تھیٹر سے باہر لایا گیا۔ بابا جان نے جمعۃ المبارک کا خطبہ سنا، نماز باجماعت ادا کی۔ بابا ذکر و اذکار کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ ایک عزیز نے پوچھا، وہ کون سا وظیفہ یا ذکر تھا کہ جس کے چھوٹ جانے کے ڈر سے آپ نے آپریشن ملتوی کروا دیا؟ آپ کو علم ہے نا کہ آپ کینسر کے مریض ہیں، اس مرض میں ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک ایک منٹ اور سیکنڈ مریض کو موت حیات کے قریب کر دیتا ہے۔ لوگ اس آپریشن کے جلد ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں ڈلواتے ہیں، جبکہ آپ نے اتنی جلدی باری آنے کے باوجود عین وقت پر خود ملتوی کروا دیا ہے۔ چلے کہ وہ آپ کا کون سا اتنا اہم ورد اور وظیفہ یا ذکر تھا کہ جس کے چھوٹ جانے سے آپ اس قدر خوف زدہ تھے؟ بابا جان یہ بات سن کر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر یوں گویا ہوئے، پتر، صبح و شام کے مسنون اذکار کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمازوں کے بعد کے اذکار بھی ہم ضرور پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز والا درود جب آدمی کو کہیں خاموش ہونے کے لیے ایک منٹ کا بھی موقع ملے تو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ رات کو سونے کے اذکار بھی بندے کو نہیں بھولنے چاہیے کہ کیا علم صبح اٹھنا بھی ہے، چھوٹی موت کی نیند کی بہن بڑی موت کے پاس چلے جانا ہے، اور بندے کو یہ سوچ کر وضو کر کے اور آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے کہ شاید یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو۔ بابا جان، آپ کا وہ خاص وظیفہ یا ورد کیا ہے کہ جس کے رہ جانے کے ڈر سے آپ نے آپریشن ملتوی کروا دیا؟ عزیز نے بابا کی بات کاٹتے ہوئے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ تو بابا سن کر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ہاں، میرا ایک خاص وظیفہ ہے، میں اسے کسی بھی دن کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اس کا ناغہ ہونے نہیں دیتا۔ میرا ایک خاص وظیفہ وہ ہے اپنے محروم والدین کے لیے دعائے مغفرت، کہ جسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے کہ وہ اپنی دنیا سے رخصت ہو چکے والدین کے لیے اسے روزانہ مانے اور یہ دعا مانگے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، میرے والدین یعنی ماں باپ کے ساتھ اس طرح شفقت اور رحمت کا برتاؤ کر، مطلب یہ کہ ان کے گناہ معاف کر کے انہیں بخش دے کہ جس طرح انہوں نے چھوٹی سی تھی عمر میں میرے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ کیا۔ اس وظیفے کے رہ جانے کے ڈر سے بھی میں نے آپریشن ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ آپریشن کے بعد اللہ جانے زندہ اٹھوں یا چل دوں اور میرا آج اس وظیفے سے کہیں ناغہ نہ ہو جائے، کیوں نہ میں پہلے اسے پڑھ لوں پھر آپریشن کرواؤں۔ یہی سوچ کر میں نے ڈاکٹر سے التجا کی، جو اس نے قبول کر لی۔ مہربانی اس پتر کی، لیکن یہ وظیفہ تو آپ اسٹریچر پر پڑے پڑے بھی پڑھ سکتے تھے، مشکل سے اسے پڑھنے پر ایک آدھ منٹ کا وقت صرف ہونا تھا۔ نہیں پترا، ایک آدھ میں تو اس وظیفے کو ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ نہایت عاجزی انکساری سے التجا کرتا ہوں کہ اے جبار و قہار،
اے کائنات کے مالک ان کو معاف کر دے، ان کی بخش دے اور ان پر رحم فرما، اللہ کریم ان پر کرم فرما۔ سوال کرنے والا عزیز حیران و پریشان اور گنگ بنا کھڑا تھا اور بابا کی عظمت کے پہاڑ کے نیچے تمام لوگ ہسپتال کے عملے سمیت خود اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس دور میں ایسی اولاد بھی ہیں 60-70 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی اپنے والدین سے اتنا پیار کرتی ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اتنی دعائیں کرتی ہیں، حالانکہ اس عمر میں ہر بندے کو اپنی اور صرف اپنی پڑی ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے باقی لوگ صرف میں بچ جاؤں، یعنی یہ عمر نفسا نفسی کی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان کو اپنی ذات سب سے اہم، سب سے محفوظ و معمون مقصود ہوتی ہے۔ بابا جان اپنے عزیز و مخاطب کو اور خیالوں کی دنیا میں کھوئے دیکھ کر بولے، پتر مجھ پر اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے، میری اولاد کو علم ہے کہ میں روزانہ اپنے والدین یعنی ان کے دادا دادی کے لیے 100 بار یہ دعا کر کے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں اور وہ اس بنا پر خوش بھی ہوتے ہیں، میری بہت زیادہ عزت و تکریم کرتے ہیں۔ پھر بابا بولا، میری خواہش ہے کہ وہ میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہ جائیں، بلکہ یہی مسنون دعا میرے لیے بھی کرتے رہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے، اس لیے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ اس مسئلے میں مکمل طور پر وفا کی ہے، انصاف کیا ہے، لہٰذا میرا رب مجھ سے اس سے محروم نہ کرے انشاءاللہ۔ واہ بابا جان واہ، آپ جیسے فرزند ارجمند یقیناً کسی کسی کو اور خاص طور پر اس کو نصیب ہوتے ہیں جس پر اللہ کریم کی خاص رحمت ہو۔ ایسے بیٹے اور بیٹی کی کون خواہش نہ کرے گا جو مرنے کے بعد بھی روزانہ اس کے حق میں رو رو کر اللہ کے حضور اس کی کامیابی اور مغفرت کی دعائیں التجائیں کرے، اگرچہ وہ ان پڑھ اور غیر تعلیم یافتہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن والدین کے مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ ہر دم ہر روز یاد کرنے والا ہو اور اپنی محبت کا عملاً ثبوت دینے والا ہو۔ نماز مغرب کے بعد بابا جان کا آپریشن شروع ہوا، ڈاکٹروں نے ان کے جسم میں کٹ لگایا تو پتہ چلا کہ کینسر کی جڑیں تو پورے جسم میں پھیل چکی ہیں، وہ کہاں کہاں سے ختم کریں اور کٹ کر کہاں تک بڑھاتے جائیں کہ ہر طرف کینسر ہی کینسر پھیلا ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے زخم ٹانکے لگا کر بند کر دیا اور بابا کو واپس وارڈ میں بھیج دیا۔ چند دن بعد بابا کی وفات ہو گئی اور بابا اپنے مولائی کریم کے دربار میں پہنچ گیا۔ بابا اس دعا کو پڑھ کر اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر عملی محبت کا ثبوت دینے کی بنا پر آپ کی شفاعت کا یقیناً حقدار ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی رب کے حضور آپ کی مغفرت کے لیے یہ دعا کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی ایسا کرتے ہوں، اور اگر آپ بھی اپنے والدین کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو یقیناً آپ بھی سکتے ہیں۔